اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ غلط قانون ملک میں نہ بناؤ، ایسا قانون بناؤ کہ ملک کی مہنگائی کم ہو جائے، ایسا قانون بناؤ ملک کے واسی آرام کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھائے، ایسا قانون بناؤ ملک کی عزت کی حفاظت ہو، ایسا قانون بناؤ ملک کا کوئی غریب اپنی غربت پر آزردہ و افسوس نہ کرے، ایسا قانون بناؤ کہ ملک کا کوئی مریض اپنی دوا کے لیے مسجدوں، مندروں، چرچوں، گردواروں اور دوسرے امیروں، مغروروں، متکبروں، فرعونوں، راونوں کے دروازے پر نہ جائے، ایسا قانون اور ایسے راستے بناؤ۔ یہ کیا قانون بنا رہے ہو؟ شاید تم آئینے کے سامنے بھی کھڑنے کے لائق نہیں کہ ملک کے اتنے ایشوز باقی ہیں، اب آپ انڈیا سے بھارت نام کے پیچھے لگے ہوئے، یہ کی فکر ہے ان لوگوں کو؟ نام بدلنا، نام بدلنا، نام بدلنا، گلی کا نام ہے تو بدلو، گاؤں کا نام ہے تو بدلو، اور کیا کہتے ہیں کہ شہر کا نام ہے تو بدلو، روڈ کا نام ہے تو بدلو، چلتے 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 بات ملک کے نام تک آ گئی۔ پہلے بھی بھارت کہا جاتا تھا، پہلے بھی انڈیا کہا جاتا تھا، انڈیا لکھا جاتا تھا، بھارت لکھا جاتا تھا، اب یہ ایشو لے کر آنا ہندوستانیوں تمہیں لوٹنے کا زبردست طریقہ ہے، ہر قسم سے لوٹا جا رہا ہے، ہماری نظریں ہیں، ہماری نظریں ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک چیز کیا ہے اس وقت یاد آ رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں راستوں میں وہ ٹول گیٹ بنائے گئے، ٹول گیٹ بولتے نہیں اسے، ٹول گیٹ بناتے ہیں، ملک کو کیسے لوٹ رہے ہیں دیکھیے، ٹول گیٹ۔ ارے روڈ اچھا بنانا یہ تو سرکار کا کام ہے، انشورنس لے رہے ہیں کیوں؟ ٹیکس لے رہے ہیں کیوں؟ نئی گاڑی پر اور بھی ایکسٹرا ٹیکس لے رہے ہیں کیوں؟ اسٹیٹ ٹیکس، سینٹرل ٹیکس، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، کتنے ٹیکس؟ راستے اچھے بنانا یہ تو سرکار کا کام ہے۔ اب اچھے راستے بنانے کے بعد ٹول گیٹ ڈال دیتے ہیں۔ ٹول گیٹ میں 2 قسم کے لوگوں کا ظلم ہے، ایک وہ سرکار کا، ایک یہ سرکار کا۔ اور ایسے سرکاری لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکیلے اکیلے ہی رہتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ جاتے ٹول گیٹ میں گھستے، چلو بھائی خرچ ہوا ہوگا، ہم ساتھ دیں گے، ملک کی ہر پریشانی پر ہم ضرور ساتھ دیں گے، انشاءاللہ ضرور، پیسوں سے نہیں، ہماری جان کی ضرورت پڑی ملک کے لیے تو پہلے صف میں مسلمان نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تمہارے ہمارے درمیان میں تعلقات 19-20 یا 10-20 ہوں گے، یہ تمہاری راجنیتی اور ہمارے درمیان کی ٹکر ہے۔ جب بات ملک کی آ جائے گی تم جھانک کر سامنے دیکھنا پڑے گا، ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تم ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ کہاں نہیں کھڑا تھے بھی، کشمیر کے بارڈر میں نہیں کھڑا تھے بھی، کم سے کم چائنا بارڈر میں نوجوانوں کی ضرورت ہے بول کر تمہیں خالی اعلان کرو انکل، انشاءاللہ تعالیٰ کتنے ہمارے جوان کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ شہادت پر سب سے بڑا ایمان مسلمانوں کا ہی ہے۔ موت کے جتنی قسمیں ہیں ان تمام قسموں میں زبردست اور اعلیٰ قسم کا نام ہے شہادت۔ شہید کا خون قیامت تک نہیں سوکے گا، بولو سبحان اللہ۔
شہید کا خون قیامت تک تو دور کی بات، قیامت اور حشر کے بیچ میں 100 سال کا فرق ہوگا۔ حشر کے میدان میں بھی آئے گا تو اپنے شہادت کے تازہ خون سے آئے گا۔ اسی لیے جو بھی مرے غسل دو، شہید کو غسل نہ دو۔ اگر غسل دو گے تو پھر اس کا خون دھل جائے گا، موریوں میں چلا جائے گا، اس لیے اسے غسل نہ دو۔ رحمت الہی قدرت کا غسل دے گی اسے۔ چند جمعہ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ قبر میں 4 قسم کے لوگوں کو مٹی نہیں چرتی۔ انبیاء کے اجسام کو قبر میں مٹی نہیں چرتی، حفاظ کے اجسام کو قبر میں مٹی نہیں چرتی، معزنین کے اجسام کو، جسموں کو قبر میں مٹی نہیں چرتی، شہیدوں کے جسموں کو قبر میں مٹی نہیں چرتی۔ آج بھی دیکھو جو لوگ اپنے دھرم اور اپنے ملک کے لیے شہید ہوئے، مصر میں، بغداد میں، شام میں، سیریا میں، ادھر ادھر کہیں کسی وجہ سے جب کھودا چاہتا ہے تو قبریں پرانی جب نکلتی ہے، ہمارے صحابہ و تابعین و تبع تابعین کی کچھ لاشیں برابر تازی نکلتی ہیں، کفن میں خون کے دھبے تازے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی کاٹا گیا، ابھی خون باہر نکلا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید ہونے سے پہلے شہید کو جنت کی حور جنت کے پیالے میں نہر تسنیم پلاتی ہے۔ جس کی وجہ سے شہید کو تلوار کے زخم کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں جب انگریزوں کے خلاف جنگ چل رہی تھی، ایک بزرگ جو جنگ میں ہمیشہ پہل رہتے تھے، کئی جنگوں میں شریک رہے، لیکن ان کو دیکھا گیا کہ جب بھی وہ مجلس میں بیٹھتے بار بار کہتے، دکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، نقل کیا حرکت کر رہا ہوں، دکھ رہا ہے آپ کو، ہونٹ چاٹ رہا ہوں، جیسے ہمیں دسترخوان میں بیٹھ کر کرتے۔ سمجھ میں دسترخوان میں ایک ایک آئٹم آیا تو ایک ایک مرتبہ ہونٹ سکتا، دسترخوان میں چاٹتے ہم لوگ کو بول کر، وہ حضرت خامخواہ چاٹتے اپنا منہ۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت خامخواہ آپ اپنے ہونٹ چاٹتے ہیں، کیا بات ہے؟ اور چاٹنے کے بعد آپ کا چہرے میں ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی زبردست چیز کھائی یا پی، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کوئی زبردست چیز کھایا ہے آپ نے، کوئی زبردست لذیذ چیز پیا ہے آپ نے، ایسا محسوس ہوتا ہے چاٹنے کے بعد۔ حضرت کیا بات ہے یہ؟ حضرت نے فرمایا کہ میاں فلاں جنگ میں شریک تھا، جنت کی حوران پیالوں میں تسنیم بانٹ رہی تھی، جو پیتا تھا وہ شہید ہوتا جاتا تھا۔ ایک پیالہ میرے پاس بھی آیا، میرے منہ تک لگ گیا، اب چوس کر نگلنا باقی ہے، ہونٹوں میں لذت تک محسوس ہو رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ ابھی اس کا نمبر نہیں آیا، وہ پیالہ ہٹا لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت سے لے کر اب تک میرے ہونٹوں میں اس تسنیم کی لذت باقی ہے۔ سبحان اللہ! یہ بشارت ہے ہمارے لیے۔ شہادت، ملک کے نام پر شہید ہو وہ بھی شہید ہے، قوم کے نام پر شہید ہو وہ بھی شہید ہے، مذہب کے نام پر جو شہید ہو وہ بھی شہید ہے، قرآن کے نام پر جو شہید ہو وہ بھی شہید ہے، مظلوم ہو کر کوئی مار دیا گیا وہ بھی شہید ہے، مسجدوں کے نام پر کوئی شہید ہوتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ سب کی فضیلت اس میں داخل ہے۔ ملک کو ضرورت پڑی تو ہم سامنے رہیں گے۔ چلو بھی ہمارے کسی
کام سے ملک کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہم اس کا ساتھ ضرور دیتے ہیں۔